ऑब्वियसلی یہ امیج کھل کے سامنے آیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کی سب سے موسٹ وانٹڈ دہشت گرد کو جگہ پناہ دی گئی. یہ تو ایک بات ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا جو امیج دنیا میں ابھرتا ہے obviously وہ ایک افلاس زدہ سوسائٹی ہے, مورلی کرپٹ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں, کرپٹ ترین رجیم چل رہا ہے اس وقت لوگ سمجھتے ہیں. جتنی بورنگ ہوئی ہے اس عالمی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اس گورنمنٹ نے لی ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انالیسس کہتے ہیں انالسٹ اور فیکٹس کہتے ہیں کہ 60 سالوں پاکستان کے دور میں کسی حکومت نہیں لی اور ان پیسوں کو کوئی حساب کتاب پتہ نہیں کدھر ہے. بجلی ہم پیدا نہیں کر سکے. بات ہم کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی, وہ بھی برابری کی بنیاد پر. جب آپ ہرا پاسپورٹ کسی بھی ویزا کاؤنٹر کے سامنے رکھتے ہیں تو ایک دم لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں. جو امیگریشن آفیشل ہے, چاہے یہ برطانیہ میں ہو, امریکہ میں ہو, یورپ کے کسی ملک میں ہو, چین میں ہو, جاپان میں, جہاں جہاں, ایک دم وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے کہ یہ کیا چیز آ گئی, یہ دہشت گرد تو نہیں ہے, کیا یہ اس ملک میں رہ تو نہیں جائے گا, کیا یہ کوئی 2 نمبری کام کرنے کے واسطے تو نہیں آیا. اس کا تعلق کسی سیاست کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق ہمارے کلچر سے اب بنتا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پر ہم نے کرپشن کو تسلیم کر لیا. ہم نے کہا کہ چلو یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. ہاں, روزہ نہ رکھنا, نماز نہ پڑھنا, اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ 2 نمبری کام کرنا یہ تو سبھی کرتے ہیں, لہٰذا اس کو کوئی برا نہیں مانتا. اب یہی کام جب ہم باہر جا کے کرتے ہیں اور یہ ہیرا پھیری جب باہر کے لوگ دیکھتے ہیں تو ایک عمومی تاثر پیدا ہوتا ہے پاکستانی قوم کے بارے میں. یہ میرا خیال ہے ہمارے لیے سب سے بری بات ہے. لیکن جو دہشت گردی ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں, یعنی جو بازاروں میں بم پھاڑتے ہیں اور جو ہمارے اپنے فوجیوں کے گردن قلم کرتے ہیں اور جن کی دہشت کبھی رکی نہیں ہے, تو اس کو برا کہنا تو اشد ضروری ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو مذہبی پارٹیاں ہیں وہ اس سے کتراتی ہیں. اب جو ممبئی میں ہوا مثال کے طور پر ہمارے ہی لوگوں نے کیا اور پورا ثبوت موجود ہے, لیکن آج تک کسی نے, ان میں سے کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. حسن نثار صاحب السلام علیکم. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. آ رہی ہے. حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اصل میں بات یہاں چل رہی تھی کہ پاکستان بیسیکلی اس دنیا میں, جیسے پرویز ہود بھائی صاحب بھی فرما رہے تھے ابھی, پراچا صاحب کے برخلاف جو آرگومنٹ دیا کہ ہمارا گرین پاسپورٹ جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے جب ہم باہر جاتے ہیں اور لوگ ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہماری حیثیت اوقات کیا ہے دنیا میں حسن نثار صاحب, اور جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ برابری کی, کیا یہ ریٹرک ہے؟ یار یہ کیا ہے, بالکل ہی بکواس ہے, ریلیونٹ بات ہے. بات سنیں, نہ امریکہ برا ہے, نہ کوئی اور برا ہے, نہ کوئی بہت اچھا ہے. سیاسیات اور اخلاقیات ان کی 2 علیحدہ علیحدہ دنیایں ہیں. جس ریاست کی اپنی نظروں میں کوئی اہمیت نہ ہو, اس کی دنیا میں کیا حیثیت اور اوقات, اور پھر اس کے پاسپورٹ کی اوقات. اپنے کردار دیکھیں, اپنے کرتوت دیکھیں, اپنی پرفارمنس دیکھیں. میں گونگلوں سے مٹی نہیں چاڑ رہا, نہ میں جذباتی تقریریں کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پاکستان کی اوقات یہ ہے کہ اس ملک کو ٹوٹے ہوئے کئی اشرے بیت چکے ہیں. کوئی مائیکا لال اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی, یہ ملک 30 سال نہیں گزار سکا. اچھا, دوسری بات, اس ملک کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ جو بلوچستان ہے اس کے آگے سوالیہ نشان ہے. تیسری بات, علاقائی, مذہبی, لسانی, طبقاتی ہر اعتبار سے ہارزنٹیکلی اینڈ ورٹیکلی یہ ملک تضادات کا اور تقسیم در تقسیم کا شکار ہے. اس ملک کی معیشت کا ٹائٹینک گلیشیئر سے ٹکرا چکا ہے. اللہ نہ کرے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس ملک میں 20 قسم کے تو دینی مدرسے ہیں, باقی 50 قسم کے اور سکول ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دوسرے کی دشمن نسلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں, جنہوں نے کل ایک دوسرے کی بات نہ سننی ہے نہ سمجھنی ہے, چونکہ ان کے مائنڈ سیٹ سے ڈیفرنٹ ہوں گے. اچھا, حکومت سے لے کر اپوزیشن تک کرپٹ, نالائق, بدنیت, منافق اور جھوٹے ترین لوگوں کا قبضہ ہے. کرے کوئی چیلنج اس بات کو؟ اچھا آگے چلیں. آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے کامران صاحب جی, یہ اس ملک کی بربادی کے لیے اکیلا یہی ایک فیکٹر بہت کافی ہے. اگلی بات کہ اخلاقیات کا دیوالیہ اور جنازہ نکل چکا ہے.
جھوٹ چوری چکاری ملاوٹ جعلی دعائیں جعلی ذاتیں مطلب ہر کام میں دو نمبری ہر کام میں غلاظت دوا آپ خریدتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ تو ہے پاکستان ٹھیک ہے جس کو پاکستان کہتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی انہوں نے اس کو بنا کیا دیا ہے ایک تھیسس جو بلوچستان یونیورسٹی میں لکھا گیا تھا اور جس کی بنا پر فزکس کی پی ایچ ڈی دے دی گئی تھی جب میں نے وہ دیکھا اور کئی اور فزسسٹ نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ تو بالکل ہی غیر عقلی باتیں ہیں اور اس میں تھیسس میں ڈاکٹریٹ ملی ہوئی ہے تھیسس میں ڈاکٹریٹ ملی ہوئی ہے اور جب ہم نے ایچ ای سی سے اس پر بحث کی ہم نے کہا کہ کسی صورت یہ ایک ایچ ای سی ڈسٹنگوش پروفیسر کی سپروائز کی ہوئی تھیسس تھی ہم نے کہا کہ اس پر پی ایچ ڈی نہیں ملنی چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کا خیال ہے تو چلیے میں نے پھر 2 نوبیل پرائز ونرز ایک سٹیون وائنبرگ اور ایک جیک سٹائنبرگر ان کو یہ تھیسس کی کاپی بھیجی اور انہوں نے جو کہا انہوں نے کہا کہ یہ ایسی فضول تھیسس ہے اس میں ہر چیز ہر بات جو ہے وہ فزکس کے اصولوں کے منافی ہے اس کو کسی صورت کسی طور پر ڈگری نہیں ملنی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ جس دن فرید پراچا صاحب جیسے لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ لعنت ہے تم پہ تم کس کے ماننے والے ہو اور تمہارے کردار کیا ہیں تمہاری پرفارمنس کیا ہے تمہاری آؤٹ پٹ کیا ہے خدا کی قسم اس ملک کا نصیب یہ چنگا ہے پگل ہے بیڑ ہوتا ہے یہ نہیں کام بنے گا دیکھیں یہ عزت اور غیرت جو ہے نا اٹ از آلویز ویری ڈیپلی روٹیڈ ان اکنامک ٹیکنالوجیکل اینڈ کلچرل ریالٹیز ایک بات چلتے چلتے سن لیں یہ جو انہوں نے کہا ہے نا خود سے نفرت نہیں میرا ایک شعر ہے کہ اگر تجھے یقین ہے تو فتح میں بدل دے گا تو کیوں شکست سے پہم کر رہا ہے تو